آپ اعتراف کر لیجیے, آپ یہ اعتراف کر لیجیے کہ آپ کے کمپوزیشن میں جھول ہے, میں آگے بڑھوں گا, آپ اعتراف کر لیجیے. بھائی لیکن میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ اس میں جھول ہے. تو ظاہر بات ہے کہ دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا, بس جھول تو رہتا ہے نا. بہت اچھا بالا جی, بہت شکریہ اس اعتراف کا. آپ نے دیکھیے محترم, میں تو اعتراف کرتا ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں. دیکھیے میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے قرآن سے مثل جو ہے کہ میں نے کوشش کی جی کہ اس میں جھول ہو سکتے ہیں. میں ایک نان عرب ہوں, میں ایک مبتدی ہوں, میں ایک متعلم ہوں, میں طالب علم ہوں. ٹائٹل تھا چیلنج ایکسیپٹڈ, اس کے بعد آپ نے خدا کا چیلنج قبول کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے بہرحال اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ آپ کے بنائے ہوئے کلام میں جھول ہے, تو انشاءاللہ جھول ہے, یقیناً جھول ہے. آپ جتنے بھی آگے صورتیں اور اس طرح کی جو ہے کرتے رہیں گے, اس میں سب میں جھول ثابت ہو گیا بائی ڈیفالٹ. کہا تھا کہ آپ نے بنا, ارے بھائی اگر آپ کو سوری سننا ہے, آپ کو اس سے خوشی ہوگی تو میں 10 بار سوری بول دیتا ہوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے خوشی ہوگی. سوری 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 10 سے زیادہ بول دیا, خوش ہو گئے آپ؟ جی میں بہت خوش ہوں. حوالہ میں نے دے دیا, اب آپ معافی مانگ لیجیے. تحقیق کمپلیٹ نہیں ہو کے میں مفتی صاحب کے سامنے دوبارہ نہ رکھ دوں, پوری کلیئر نہ ہو تب تک کے لیے فی الحال میں معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ نے پیچھے لکھا ہے پرائیویٹ چیٹ میں, I want to apologize for the blasphemy what I did in past and to you also. گالی گلوچ, بلاسفیمی, ہنسی مذاق, یہ سب نہیں ہونا چاہیے بلیف کے معاملے میں. تو میں تمام مسلمانوں سے آپ کے چینل کے تھرو دل سے معافی مانگتا ہوں, اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پہلی بات تو میں اس طرح کی کسی بھی موومنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا, کسی بھی یوٹیوب اسٹریمز میں کا حصہ نہیں بنوں گا جو اسلام کے خلاف بات ہوگی. اور اگر کبھی میں جڑا بھی, تو ایسا نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہوگا, اگر میں کسی اسٹریم میں جڑا یا کسی چینل پہ جڑا یا میں نے اپنا چینل بھی چالو کیا, تو میں کسی بھی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی سے, بد اخلاقی سے اور بلاسفیمی کرتے ہوئے بات نہیں کروں گا. اولاً تو میرا فکس ہے کہ میں نہیں کروں گا آگے اس موومنٹ میں کام, کیونکہ یہ موومنٹ نہیں ہے, یہ جھول ہے پورا کا پورا. یہ مجھے سمجھ میں آ گیا. سپریم بینگ کی, تو آپ کسی وجود کے قائل تو ہیں نا کہ جو سپریم بینگ ہو, یا نہیں ہے؟ جی ہاں, میں نے عرض کیا نا مفتی صاحب کہ جو ہے کسی کے ہونے ہی سے جو ہے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو اس اب دیکھیے کہ ہر جاندار کے ڈی این اے میں. ایک منٹ, تو آپ اگر کسی وجود کے قائل ہیں تو کوئی بھی وجود بغیر کسی پراپرٹیز کے ناممکن ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی صفات تو ہوں گی. وہ صفات کیا ہیں؟ نہیں, اب جیسا دیکھیں کہ میں ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ہے وہ کیسا ہے, کہاں ہے, کس طرح سے ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بھی مانتے ہیں, جانتے نہیں ہیں. نہیں, میں مانتا نہیں ہوں. میں چونکہ جانتا نہیں ہے اس لیے نہیں مان رہا ہوں نا. اگر آپ اسپیسیفکلی اس کو جو ہے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ایسا ہے اور اس کا نام یہ ہے, ابھی آپ نے یہ کہا کہ میں ماننے کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, جاننے کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں جاننا چاہتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں. تو ابھی تک آپ جانتے نہیں ہیں. جی میں نہیں جانتا. تو اس کا مطلب آپ نے پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ سپریم انٹیلیجنس موجود ہے؟ نہیں, دیکھیں کسی کے ہونے کا میں انکار نہیں کرتا. اب جو ہے مشکل یہ ہے کہ وہ انکار نہ کرنے کا مطلب اقرار کرنا ہوا نا. دیکھیے کہ اقرار کرنا یا ماننا ایک ہی تو بات ہے نا مفتی صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کوئی ہے, اس کا میں انکار نہیں کرتا, لیکن وہ کون ہے, کیسا ہے, کہاں ہے, کس طرح سے ہے, یہ میں نہیں جانتا. تو اس کا نام کیا ہے میں نہیں جانتا. جس وجود کو آپ مان رہے ہیں اس کو ماننا تو کہیں گے نا. نہیں, میں ماننا تو اس وقت ہوتا جب میں جان لوں. اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے, میں جاننے کی جو ہے مطلب جب یہ سلسلہ نہیں مانتے. بھائی دو ہی باتیں تو یا تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں, تو پھر آپ یہ کہیں گے اس کا نام کیا ہے, کیا اس کی کوئی کتابیں ہیں, کیا اس کا ہر بات, یہ سلسلہ چل پڑے نا. جب سوال ریزننگ کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو یہ تو سارے کوشچن فطری ہیں, یہ تو نیچرل ہے نا. نہیں, دیکھیے محترم کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی سپر انٹیلیجنس ہے تو وہ آپ کس بنیاد پر مانتے ہیں. آپ اپنی بات رکھیے نا, میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا. نہیں, اب آپ بتائیے. آپ نے ٹھیک ہے, میں غلط کہا, ٹھیک ہے, جو بھی بات ہوگی وہ دلائل کی بنیاد پر ہوگی. چونکہ قرآن اور ریزننگ دونوں الفاظ ہیں, تو ریزننگ بھی صحیح ہونی چاہیے اور قرآن کی تعلیم بھی صحیح ہونی چاہیے. پہلے تو آپ قرآن کو لے کے آئیں گے نا. دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہیں, آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ سپریم دعویٰ نہیں ہے کوئی بھی میرا. چلیے, آپ نے ایک لفظ بولا کہ سپریم انٹیلیجنس موجود ہے. میں نے پوچھا کہ کوئی بھی وجود بغیر پراپرٹیز اور صفات کے نہیں ہوتا, تو آپ مجھے اس کی کچھ صفات بتا دیجئے.
आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, तो फिर आप मानते कैसे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप तो हमेशा ये दावा करते हैं देखिए, कि उसकी मैं सिफात ये मैं हैं। मानता नहीं हूँ, मैं मोमिन नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। तो यहाँ तो आप मानने वाले निकले। देखिए, मैंने जो अर्ज किया आपसे कि मैंने जो कुछ कहा, जाहिर बात है अगर आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, मैंने कहा कि वो किसी इस तरह का मोहताज नहीं है जिस तरह से हम समझते रहे हैं। ये मैंने अर्ज किया आपके सामने। अब आप अपने जो है किसी को भी आप साबित करें तो आप अब ये जो है आप नहीं, ये बात सच आप वाला जी, मुफ्ती साहब एक मिनट मैं सच वाला जी के चाहता हूं कि उनका दावा बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ जाए। सच वाला जी, आप फरमा रहे हैं कि उन्हें जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, लेकिन सुपर इंटेलिजेंस वो मौजूद है, लेकिन उसके बारे में मालूम नहीं है कि उसका नाम क्या है, सब कुछ ये ठीक है, लेकिन आप साथ में उस पर एक हुक्म भी लगा रहे हैं, और वो हुक्म ये है कि उसको कोई मोहताज नहीं है किसी चीज का, मजहब का मोहताज नहीं। तो फिर इसलिए जरूरी ये हो गया कि आप तो उसे जानते भी हैं और मानते भी हैं। आपका दावा, मैं ये लिखना चाहूंगा कि आपका दावा जो है वो सुपर इंटेलिजेंस का, जिसे आप इस तौर पर मानते हैं कि जो ये है, लेकिन उसके बारे में आपको इल्म नहीं है, आपका दावा ये है। अच्छा ठीक है, जो है अगर मैं इसको यहाँ ये भी कहूँ कि मुझे इल्म नहीं है, तो अब आप हजरात क्योंकि स्कॉलर्स हैं उस बारे में इल्म दीजिए। मैं यहाँ इसीलिए तो यहाँ हाजिर हुआ हूँ ना। यानी आप एक तरफ ये कहते हैं अभी कि सुपर इंटेलिजेंस मौजूद है, लेकिन वो फला की मोहताज नहीं है। इसका मतलब ये कि आप कुछ ना कुछ इल्म यहाँ ये जितना मैं समझ चुका हूँ अब तक, मैंने अपनी बात कह दिया, अब आप अपनी बात रखिए ना। मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन आपकी बात जब तक क्लियर नहीं होगी मैं अपनी बात नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अपनी बात आपकी बात की रोशनी में रखूंगा ना। अगर आपकी बात मैंने तो कह दिया ना। देखिए, मैं जितना समझ चुका हूँ, आप देखें दो तरफ है, आप दोनों तरफ चल रहे हैं, दो कश्ती के सवार हैं। या तो आप ये कहिए कि सुपर इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है, नहीं मैं ऐसा नहीं कहा ना, सुनना, या ये कहें कि मौजूद है तो उसकी ये क्वालिटीज हैं। नहीं भाई, मैं कैसे, देखिए वो सुपर इंटेलिजेंस जैसा भी है कि हम उसको क्या अपनी जो है अपनी हिस्सियात से उसका इहाता कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट, हम यहाँ इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, रीजनिंग की बात हो रही है। रीजनिंग से तो हम समझ सकते हैं ना। तो आपके पास मैंने जितना मेरी रीजनिंग के मुताबिक जो है मैंने जितना समझा मैं आपके सामने रख दिया ना मुफ्ती साहब। अब आप आगे बढ़िए, उसको मेरी बात को आगे लेके जाइए या मेरी बात का रद्द कीजिए आप। चलिए सही है, आपने मैंने कहा कि वो मोहताज नहीं है। अगर आप ये फरमाते हैं कि वो मोहताज है तो ठीक है, आप अपने मोहताज जो है खुदा को पेश कीजिए। नहीं, मैंने नहीं कहा कि वो मोहताज है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने खुदा की या सुप्रीम इंटेलिजेंस की जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जिक्र की हैं। कोई भी चीज अपनी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं पहचानी जाती, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानी जाती है। वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है मोहतरम, मैंने नेगेटिव बताया ना, तो आप पॉजिटिविटी बताइए। मैं आपसे ये सवाल आपके हाथ में है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या वो सुप्रीम इंटेलिजेंस कादिर मुतलक हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं, मैं नहीं जानता। आप जो कुछ जानते हैं आप बताइए, मैं आपके पास यहाँ जानने के लिए आया हूँ। नहीं, आप जानने के लिए नहीं, बल्कि आप डिबेट करने के लिए आए हैं। आपने डिबेट के उसूलों पर होगी। तो मुफ्ती यासिर साहब देखिए प्लीज, आप मत बोलिए यार। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब बोल रहे थे, तभी तो आप उनको बोलने दिए। मैं तो आप मतलब आप डिबेटर हैं यहाँ? नहीं, डिबेट नहीं, ये बात जो है सर्कुलर मोशन पे जा रही है, रुक जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, इसकी वजह से मैं बीच में कोई साहिल सच वाला जी को चाहिए कि अपना दावा तो क्लियर कर देना अभी। यानी इन्होंने अपना मौकफ क्लियर किया ना कि वो उनको ऐसा लगता है उनके मुशाहिदे से कि हो सकता है कि कोई सुप्रीम इंटेलेक्चुअल बीइंग है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन उस साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि उन्हें किसी मजहब की मोहताज नहीं है वो खुदा। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये वो जानते हैं, उस पर हुक्म भी लगा रहे हैं ना। किसी चीज के बारे में अगर हम जाने नहीं तो कैसे हुक्म लगा सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है? हाँ, तो ये नहीं का है ना। अगर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, मैंने ऐसा कहा कि वो किसी मजहब का मोहताज नहीं है, तो अगर आप ये साबित करें कि वो किसी मजहब का मोहताज है तो आप कीजिए ना। मेरे नजदीक वो मोहताज नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो मोहताज है तो ठीक है, आप साबित कीजिए। किसी मोहताज खुदा को मोहताज साबित कीजिए ना। आपको मैं रोक नहीं रहा हूँ ना, बल्कि मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ मोहतरमीन, देखिए मैंने तो उसको मोहताज नहीं कहा। अगर आप समझते हैं कि वो मोहताज है तो ठीक है, आप अपने मोहताज खुदा को साबित कीजिए।
نہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم محتاج خدا کو مانتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی محتاج ہے یا غیر محتاج ہے، جو بھی آدمی سپر انٹیلیجنس کو مانتا ہے وہ کبھی بھی اس کے محتاج ہونے کا قائل نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اپنے الفاظ ہمارے منہ میں ڈال رہے ہیں، ایسا نہ کریں. اچھا دیکھیے پہلی بات تو آپ یہ اپنا دعویٰ پیش کریے نا مفتی آپ آصف اپنا صاحب. میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا، اب آپ اپنی بات رکھیے. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تک شروع نہیں کی بات. میں آگے بڑھ رہا ہوں اس شرط، اس احساس کے ساتھ کہ آپ کا دعویٰ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اور ماننے والے آپ بھی ہیں، جاننے والے نہیں ہیں، ماننے والے آپ بھی ہیں. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مانتا نہیں ہوں، میں تو جانتا ہوں، چونکہ آپ نے جو بھی بات ابھی تک کہی وہ صرف ماننے کی بنیاد پر کہی ہے. آپ نے خود دعویٰ کیا ہے، خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں. تو بہرحال جب آپ کا ماننے والا ثابت ہو گیا، آدھے مومن آپ ثابت ہو گئے. اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ میں دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں کی طرح ایک ایسی اعلیٰ ترین ذہانت اور سپریم بینگ کا قائل ہوں کہ جس کو مختلف مذہب والے مختلف نام دیتے ہیں. کوئی اس کو ایشور کہتا ہے، کوئی اس کو پرمیشور کہتا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہتا ہے، کوئی اس کو یہوہ کہتا ہے، کوئی اس کو اللہ کہتا ہے. اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو اعلیٰ ترین ذہانت ہے، اور جس نے جو قادر مطلق ہے، جس نے انسان کو اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس نے انسان کو اپنا پیغام دیا شروع سے لے کر آج تک. وہ پیغام کبھی ویدوں کی شکل میں، کبھی وہ پیغام بائبل کی شکل میں، تورات کی شکل میں، کبھی وہ انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، اور کبھی وہ قرآن کی شکل میں آیا ہے. تو میں ایک ایسے سپریم انٹیلیجنس کا قائل ہوں جو قادر مطلق بھی ہے، جو وحی بھیجنے والا بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. کیا آپ بات ہو گئی آپ کی مفتی جی صاحب؟ میرا دعویٰ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا کوئی مخصوص نام بھی ہے؟ میں نے بتایا نا کہ کوئی اس کو اللہ کہتا ہے، کوئی اس کو ایشور کہتا ہے، کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی یہوہ کہتا ہے. اچھا یہاں پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، وہ اس کو جیزس کہتا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے اس کی تشریح غلط ہو سکتی ہے، اگر وہ کہے تو کہے. نہیں غلطی نہیں، سنیے ذرا، تو تشریح اگر آپ کی صحیح ہے ان کی غلط ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ کی تشریح غلط ہے ان کی صحیح ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عقلی دلائل کریں گے. دلیل اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ عیسائی بن کر ہم سے بات کر لیجیے. نہیں دیکھیے میں کسی مذہب کی میں نے بات نہیں کی نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس خدا کو کچھ بھی کہے، لیکن بہرحال مختلف نام دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ صحیح نام دیتے ہیں، کچھ لوگ غلط نام دیتے ہیں. اس میں تو یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. سنیے محترم کہ جو ہے دوسروں کے نام غلط ہیں اور آپ نے جو نام دیا ہے وہ صحیح ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ عقل سے ہوگا اور اس کا فیصلہ نقل سے ہوگا. دیکھیں ایسا ہے کہ آپ جو عقل سے فیصلہ کریں گے، سامنے والا جو مذہب ہے، یہ سامنے والے جو ماننے والے ہیں، وہ آپ کی بات کو غیر عقلی کہتے ہیں. اب اس کا میں آپ سے بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو پھر تو اس دنیا میں کسی چیز کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی، چونکہ آپ ہر چیز کو جب کوئی بھی نہیں، اسی لیے تو نہیں ہوگی نا آج تک. اسی لیے تو مذاہب آپ آج تک آپس میں ایک دوسرے پر متفق نہیں ہوئے نا. یہ چیز خالی مذاہب کے ساتھ کہاں ہے؟ یہ تو سائنس کے اندر بھی ہے. سائنس میں کیا ہر چیز ہم ابھی سائنس کی بات نہیں کر رہے نا میرے محترم. ہم تو عیسائیت کی بھی بات مذہب کی تو بات کر رہے ہیں نا. آپ اگر عیسائی ہیں تو آپ عیسائیوں کی ترجمانی کریں، بات الگ ہے. فی الحال تو آپ عیسائی نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں نے تو دیکھیں یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی چیز کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا عقلی دلائل کے اوپر. تو میں کہتا ہوں کہ سائنس میں بھی اتفاق نہیں ہے، تو آپ سائنس آپ اس کو العلم الرشید کہتے ہیں. ابھی فی الوقت جو ہے جو موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے. اس میں اگر آپ موضوع پر آپ جا رہے ہیں عیسائیت پر، بھائی میں تو سچ والا جی مفتی صاحب، مفتی فضل احمد صاحب، یہاں پہ اصل میں بات سائنس کی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر سائنس کا حوالہ دیا جائے تو جو پرووڈ فیکٹس ہے اس میں بھی اختلاف ہے کیا؟ نہیں بالکل، ہم یہ موضوع کے اوپر لانا چاہیے، دونوں موضوع کے اوپر بات کریں. سچ والا جی جو آپ کا جو دعویٰ ہے اس حوالے سے جو آپ نے پیش کیا ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا، میں نے جو سمجھا میں آپ کے سامنے رکھا. یعنی اس کو کہہ دیں کہ غلط ہے، کہہ دیں آپ اس کو کہہ دیں کہ میں نے جو کچھ کہا غلط ہے. کچھ بھی نہیں کہا، آپ اپنی صحیح بات کہیے. آپ تو جلیبی بنا رہے ہیں. آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، میں کہتا ہوں جانتے تو نہیں جانتے. کس چیز کو میں غلط کہوں؟ آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. تو میں نے تو کہہ دیا نا محترم، آپ اپنے اللہ کو ثابت کیجیے. میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے اللہ کو جو مانتے ہیں اس کو ثابت کیجیے. سچ والا جی کیسے ہے؟ میں نے اپنا سپر انٹیلیجنس ہے، میں نے اپنا دعویٰ کیا ہے. اگر آپ کو اس دعوے کے اوپر کوئی اعتراض ہے وہ آپ اعتراض کر دیجیے. مفتی
मुफ्ती साहब, मैं सच वाला जी से गुजारिश करता हूँ कि उनके सामने मुफ्ती साहब का, नदीम वलवाजी साहब का दावा आ गया है कि वो एक ऐसी ज़ात है जो सुपर इंटेलिजेंस है, उसको वो कादिर मुतलक भी है, अल्लाह भी है, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के नाम मुख्तलिफ लोग रखते हैं। अब आप 3 दलाइल ऐसे पेश करेंगे कि वो जो सुपर इंटेलिजेंस है वो अल्लाह नहीं है, वो जो परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो कोई और है। ये अब आप 3 दलाइल इस पे देंगे। नहीं सुनिए मोहतरम, देखिए ये बात जो है फिर वो घूम रही है। भाई यहाँ पर आप जिस खुदा को मानते हैं उसको साबित कीजिए। मैंने जो कहा, मैंने जो अर्ज किया कि जो है मुझे ऐसा लगा कि इस कायनात में कोई कुव्वत व ताकत है, इसका मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि वो मोहताज नहीं है। अगर आप ये फरमाते हैं कि वो मोहताज है तो ठीक है, आप अपने मोहताज खुदा को साबित कीजिए। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ। सचवाला जी, मुफ्ती फजल साहब, देखिए बात इस तरह आगे बढ़ सकती है। सचवाला जी जिस सुपर इंटेलिजेंस को मानते हैं वो यकीनी नहीं है उनका, यानी वो कैसा है क्या है, लेकिन मुफ्ती साहब जिस खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उनका जो बिलीफ है, यकीन यानी ईमान है, वो तो यकीनी तौर पे ना कि वो अल्लाह है। तो उस अल्लाह को साबित कर दे कि कैसे वो अल्लाह है या खुदा है, तो हम मान लेंगे। साहिल, बात यह है कि सच वाला सिर्फ ये नहीं कहते कि वो अल्लाह जो है वो उनको पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो उसे न मज़ाहिब की, वो उसका इनकार भी करते हैं इस सूरत के अंदर अपनी तमाम वीडियोस और लेक्चर्स के अंदर कि उसे न उसे मज़ाहिब की ज़रूरत है, न उसे इन तमाम, न उसका कोई नाम है। तो इनका दावा है इस हवाले से। अब इन्हें इस चीज को प्रूफ करना है 3 दलाइल के साथ कि उसका किया जा सकता है। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, नेगेटिव को प्रूफ नहीं किया जा सकता। मैंने तो ना कहा है ना, आपने हाँ कहा है, मैंने तो ना की बात जो है कैसे करूंगा बताइए। तो आप अपने दावे के ऊपर 3 दलाइल दे दीजिए कि वो नहीं है, आप उसे नहीं जानते। मेरा दावा नहीं है, दावा आपका है कि आप एक अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की खुसूसियात हैं, सिफात हैं, उसकी किताबें हैं, उसके रसूल हैं, उसके फरिश्ते हैं, उसके नबी हैं, ये सारा दावा आपका है, मेरा कोई दावा नहीं है। नहीं, मैं यहाँ 2 बातें कहता हूँ, तब बाकी हजरात सब खामोश हो जाएं। 2 बातें कहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो ये टेक्निक होती है ना, हम तो मुनकिर हैं, हमारी कोई दलील नहीं है, ये बुनियादी तौर पर गलत है। मुनकिर का भी दावा होता है और मुनकिर की भी दलील होती है। मिसाल के तौर पर, मैं अगर अपने घर में रह रहा हूं और आप बाहर खड़े हुए हैं और बाहर खड़े होकर आप ये दावा करें कि नहीं, ये घर आपका नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हैं, आप मेरी मिल्कियत का इनकार करें, तो दावा भी आपका है और दलील भी आप ही के जिम्मे है। ये दुनिया का कानून है। तो आप इस चीज के पीछे मत छुपें कि नहीं हमें दावा नहीं देना है। दावा भी पेश करना है आपको, दलील भी पेश करनी है। मेरे पास दलील है, दलाइल का अंबार है, मैं दूंगा अपने वक्त के ऊपर। तो ठीक है, आप अपनी दलील शुरू कीजिए ना मोहतरम, किसने रोका आपको? अब मैं उसी के लिए तो मुंतजिर हूं, मैं आपकी दलाइल मैं जानना चाहता हूं। पूरी कायनात हादिस है, हर हादिस के लिए मुहदिस का होना जरूरी है, लिहाजा इस कायनात के लिए मुहदिस का होना जरूरी है। उस मुहदिस का कादिर मुतलक होना जरूरी है, वरना ये कायनात वजूद में नहीं आएगी। उस कादिर मुतलक को हम अल्लाह कहते हैं, कोई कुछ और कहता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, वो जो भी है वो अल्लाह ही है, इसका क्या सबूत है आपके पास? नाम है भाई, आप उसको कुछ और कह दीजिए, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, आप उसको कुछ और कह दीजिए। ठीक है, आप जो मतलब मैं अगर मान लीजिए अपने बेटे का नाम कुछ रखूं तो मैं इसकी दलील दूंगा कि मैंने बेटे का नाम क्यों रखा है। भाई नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ जी, ये तो नाम है। हम बात अल्लाह के नाम की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस कादिर मुतलक की, उस सुप्रीम बीइंग की, कि जिसने इस कायनात को बनाया है। अच्छा, उसकी सिफात और क्या है, कहां से आपको पता चला कि ये उसकी ये सिफात हैं? उसकी सिफात बुनियादी तौर पर तो अकल से हैं। जाहिर है कि जो जितनी भी सिफातें कमालिया हैं वो सारी की सारी उसके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि जो नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नहीं, ये सारी बातें आप जो फरमा रहे हैं, इसकी बुनियाद क्या है आपके पास? कोई बुनियाद तो दीजिए ना। अकल है ना भाई, जो चीज अदना ठीक है, अकल आप ये फरमा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, दलील देता हूं आपको, मैं दलील देता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई जो नोबल क्वालिटी है अदना में होगी तो उसका आला में होना जरूरी है। अब अगर हम उस खुदा को आला मान रहे हैं और हमारे अंदर मसलन हम अदना हैं, हमारे अंदर अगर कोई नोबल क्वालिटी है तो उसका आला के अंदर होना बदरजे औला जरूरी है, वरना हम अदना नहीं होंगे, आला होंगे और आला अदना हो जाएगा। तो जितनी भी नोबल क्वालिटीज हैं उस आला के अंदर मौजूद होना जरूरी है। इसी को कहते हैं क़ियास औला। ठीक है, आपने ये फरमाया कि वो एक आला है क्वालिटी की। ठीक है, मैं आला क्वालिटी को मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आप आगे बढ़िए। मैंने आला क्वालिटी का इनकार नहीं किया ना। तो अब अच्छा, उसका कादिर मुतलक होना आला क्वालिटी, उसका दूसरे को पैगाम पहुंचाना आला क्वालिटी, उसका मुहद्दिस होना, ओरिजिनेटर होना आला क्वालिटी, अच्छा, ये सारी खालिक कायनात होना आला क्वालिटी। जी
جی دیکھیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک آلہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد آپ جو اضافے کرتے جا رہے ہیں، یہ اضافے کن بنیادوں میں کر رہے ہیں، یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہے کہ جو ادنا میں نوبل کوالٹیز ہوں گی اس کا اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے بدرجہ اولا. مثال کے طور پر ہمارے اندر ہم سب ادنا ہیں، آپ بھی ادنا ہیں، میں بھی ادنا ہوں، اس خالق کے مقابلے میں ہمارے اندر وجود ہے، لیکن ہمارا وجود یہ جو تو اس خالق کائنات کے اندر وجود بدرجہ اولا ہونا ضروری ہے. اگر اس میں نہیں ہوگا تو وہ اعلیٰ نہیں ہو سکتا، ہم ادنا نہیں ہو سکتے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں یعنی یہاں تک بھی میں آپ کے ساتھ آ گیا. اب مزید آپ آگے بڑھیے. اور کتنا آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ مطلب ساری باتیں تو میں نے ثابت کر دی، جتنی ٹھیک ہے بھائی، تو ٹھیک ہے، میں نے جو ہے اس کا کب انکار کیا ہے محترم؟ میں نے کب انکار کیا ہے بتائیے؟ آپ نے اقرار کب کیا ہے؟ ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں مانتا نہیں ہوں اور جناب میں تو نہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے، نہیں سنیے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ریزننگ کی بنیاد پر جو آپ نے جو کچھ فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک میں ہے، نے انکار نہیں کیا اس کا. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیے. اب ہم میں اور آپ میں اختلاف کیا ہے بتائیے؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا، آپ چونکہ دن رات اختلاف کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ وہ مذاہب کا محتاج نہیں ہے، تو آپ اس کو مذہب کا محتاج کیوں بنا رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ ہم بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، چونکہ محتاج ہونا جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی نہیں ہے. سنیے، میں عقلی دلیل دیتا ہوں، محتاج ہونا اعلیٰ کوالٹی نہیں ہے، لہٰذا جب وہ ادنا میں اعلیٰ کوالٹی نہیں تو اعلیٰ میں کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے. قرآن کی دلیل آنے چاہیے سچوالا جی. اصل میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا، اصل میرا موضوع قرآن ہے، وہ ابھی تک اس پہ آئے نہیں آپ. اب وہ بھائی ایک بات سنیے، عقل تو پہلے ہے نا، آپ قرآن بھی تو عقلی سے سمجھیں گے تو پہلے عقل کو تو نمٹا لیجیے. میں آپ کے ساتھ ہوں نا مفتی صاحب، مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے عقلی دلائل کے معاملے میں بینکرپٹ ہیں، آپ تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کے ساتھ تو پہنچ گیا نا، میں آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا نا. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا. سنیے، ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ایک اعلیٰ ترین ذات موجود ہے جو خالق کائنات ہے، جو قادر مطلق ہے، جو حکیم ہے، علیم ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے سنیے دیکھیے، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے. سنیے، آپ نے یہ فرمایا کہ ایک اعلیٰ ترین کوئی ذات ہے. اچھا، وہ کوئی مجسم ذات ہے؟ کوئی مجسم نہیں، شخصی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے اس کی کوئی ذات نہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ذات ہے، نہیں ذات ہے، ذات بغیر جسم کے ہے. بالکل بغیر جسم کے ہے. جی اچھا ٹھیک ہے، بغیر جسم کی ذات ہے. تو میں آپ کے ساتھ یہاں تک بھی آ گیا. چلیے، اور مجھے آگے لے کے جائیے. آپ صرف ذات کی بات نہ کریں، صفات کی بات بھی کریں، چونکہ میں نے صفات. اچھا، صفات آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ صفات آپ کا، اس کا مصدر کیا ہے؟ صفات کا سورس کیا ہے؟ 2 مرتبہ عقلی دلیل دے چکا ہوں کہ جو اعلیٰ صفات ادنا میں ہوں گی ان کا اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے. ابھی 2 مرتبہ دے چکا ہوں دلیلیں. جو صفات، اچھا سنیے، جو صفات ادنا میں ہوں گی وہی صفات جو ہے اعلیٰ میں ہوں گی. آپ یہ فرما رہے ہیں جو نوبل کوالٹیز ادنا میں ہوں گی ان کا اعلیٰ میں ہونا. اچھا، نوبل کوالٹیز کیا ہوتی ہیں ذرا یہ بتائیے. نوبل کوالٹیز مثال کے طور پر کہ کسی جس صفت کے ہونے کی وجہ سے تعریف کی جائے وہ نوبل کوالٹیز ہیں. مثال کے طور پر رحم ہے، ایک نوبل کوالٹی ہے، تو اس کا اعلیٰ کے اندر رحیم ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی کو بخش دینا ایک نوبل کوالٹی ہے، قابل تعریف ہے، اعلیٰ کے اندر اس کا غفور ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے علم ہونا نوبل کوالٹی ہے، اعلیٰ کا علیم ہونا ضروری ہے. حکمت والا ہونا نوبل کوالٹی ہے، اعلیٰ. اچھا ذرا رک جائیے پلیز، ذرا رک جائیے. اچھا، جذباتی ہونا یہ اعلیٰ کوالٹی ہے یا ادنا کوالٹی ہے؟ ادنا کوالٹی ہے. اچھا جو ہے کسی سے محبت کرنا اعلیٰ کوالٹی ہے یا جو ہے ادنا کوالٹی ہے؟ اعلیٰ کوالٹی ہے. اعلیٰ کوالٹی ہے. اچھا، میں اپنی بات پر جو ہے میں جو ہے خود، مطلب جو مجھے مانتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو مجھے نہیں مانتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. یہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے؟ خوش ہونا اور ناراض ہونے کا مطلب ثواب اور عقاب دینا ہے، اور یہ اعلیٰ کوالٹی ہے، چونکہ مالک کو ایسا ہی ہونا چاہیے، معبود کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کا نہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا مصدر مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری صفات ظاہر بات ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک آپ پہنچ گئے نا، یہاں تک صفات کو تو مان لیا نا آپ نے، یا ابھی تک آپ صفات کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے، صفات بھی ہم دیے نا، کوئی اور تو نہیں دیا آپ کو. سمجھو صفات کا آپ کے پاس مصدر کیا ہے؟ نہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا، آپ خدا کے، آپ اس کائنات کے اعلیٰ ترین ذات کے علیم ہونے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟
نہیں دیکھیں کہ علیم ہونا بھی جو ہے اب آپ تعریف نہ کریں، ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے، آپ ہیں کیونکہ علیم ہونے کی بات آپ جو دعویٰ فرما رہے ہیں، یہ ظاہر بات ہے آپ کہیں نہ کہیں ایک جگہ سے آپ نے اس بارے میں جانا، اس کے بعد جو ہے آپ اس پر میں نے بتایا نا کہ عقل سے جانا، بھائی عقل سے جانا نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ علیم ہے یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے۔ سنیے، یہ علیم ہونا نہیں ہونا یہ بات بھی آپ اس پر لگا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں بتایا کچھ اس طرح سے۔ ارے عقل سے ہم نے تسلیم کیا، اس کو بتائے نہ بتائے ہم نے عقل سے مانا نا۔ نہیں، کیا مانا سمجھو عقل سے؟ 10 مرتبہ میں اس کا علیم ہونا، سچوالا جی یار، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نوبل کوالٹیز ہیں اگر وہ ادنا میں ہوں گی تو ان کا اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو نوبل کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تو میں مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے رکنا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نوبل میں آپ کے ساتھ چل کوالٹیز رہا ہوں۔ میں خدا کا علیم ہونا ضروری ہے، کیا آپ خدا کو علیم مانتے ہیں یا نہیں، ہاں یا نہ؟ دیکھیں آپ مجھے منوائیے مت، آپ اپنی نوبل کوالٹی کہتے ہوئے آگے جاتے جائیے۔ ابھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، یہاں تک آ گئے، میں یہاں تک بھی تھا نا، میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ کہاں تک آ گئے۔ دیکھیے تو آپ علیم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سنیے دیکھیں، وہ جیسا بھی ہے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ وہ نوبل کوالٹیز رکھتا ہے، تو نوبل کوالٹیز پر بھی جو ہے یہ معاملہ بھی جو ہے سبجیکٹو ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کیونکہ میں جو ہے اس آرگومنٹ کی جو ہے کی خاطر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں، ہم ورنہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم رک گئے ہیں۔ نہیں رکے نہیں ہیں، آپ آگے بڑھنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں، میں صرف آپ سے اچھا ٹھیک ہے، میں تو آپ کے یہاں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں نا کہ آپ آگے لے کے چلتے جائیے مجھے۔ چلیے میں آپ کو لیڈ کرتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ العلیم کے قائل ہیں یا نہیں، ابھی تک ہوئے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ کے لیے قائل ہو گیا، چلیے مجھے آگے لے کے چلیے۔ الحکیم کے قائل ہیں یا اچھا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، الخالق کے قائل ہیں یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو ہے میں اس کے لیے بھی جو ہے میں تیار ہوں۔ المتکلم کے قائل ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ القادر کے قائل کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ متکلم کیا ہے، کیونکہ یہ ثابت کیے بغیر آپ متکلم کہہ رہے ہیں۔ القادر کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، السمیع اور البصیر کے قائل ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیں۔ المحیی اور الممیت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں، چلیں میں آگے بڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ چلیے ماشاءاللہ، اب آپ جو ہے ان تمام صفات کے قائل ہو گئے ہیں کہ وہ سپریم بینگ کے اندر یہ تمام کی تمام صفات موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیے، یہاں تک تو اب آ گئے ہیں۔ اب ہم کرتے ہیں آگے بات۔ تو آپ نے عقل کا مسئلہ، عقل سے ہم نے کم سے کم خدا کو جان لیا، اب آپ ماننے والے نہیں رہے، میرے شو پر آ کر آپ بھی جاننے والے بن گئے خدا کی ذات کی حد تک، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے یہ جاننا، یہ معرفت۔ اب آپ جو ہے صفات کے بھی قائل ہوئے اور ذات کے بھی قائل ہوئے۔ مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے چونکہ مختلف ایک لمبے عرصے سے آپ قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتے آ رہے ہیں اور قرآن کریم کے چیلنج کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، آپ نے گزشتہ دنوں میں 2 صورتیں بنائی ہیں، ایک سورہ یوٹیوب بنائی ہے اور ایک سورہ کو آپ اعتراف کر لیجیے، آپ یہ اعتراف کر لیجیے کہ آپ کے کمپوزیشن میں جھول ہے، میں آگے بڑھوں گا، آپ اعتراف کر لیجیے۔ بھائی دیکھیں، میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ اس میں جھول ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا، بس جھول تو رہتا ہے نا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اگر جو ہے کسی ہیوی ویٹ چیمپئن کے اندر جھول ہے تو وہ جھول جو ہے جھول کہلائے گا۔ والا جی بہت شکریہ اس اعتراف کا، دیکھیے محترم، میں تو اعتراف کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں۔ دیکھیے میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے قرآن سے کہ مثل جو ہے کہ میں نے کوشش کی جی کہ اس میں جھول ہو سکتے ہیں۔ میں ایک نان عرب ہوں، میں ایک مبتدی ہوں، میں ایک متعلم ہوں، میں طالب علم ہوں۔ ٹائٹل تھا چیلنج ایکسیپٹڈ، اس کے بعد آپ نے خدا کا چیلنج قبول کیا ہے، یہ نہیں کہیے کیونکہ میرے نزدیک خدا کا کلام نہیں ہے نا، اس لیے میں جو ہے ایکسیپٹ کیا اس کو۔ اب آپ ثابت کریں کہ وہ کسی خدا کا کلام۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے بہرحال اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ آپ کے بنائے ہوئے کلام میں جھول ہے، تو انشاءاللہ آپ جھول ہے، یقیناً جھول ہے۔ آپ جتنے بھی آگے صورتیں اور اس طرح کی جو ہے کرتے رہیں گے، اس میں سب میں جھول ثابت ہو گیا بائی ڈیفالٹ، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے، میں اب اپنا آخری سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں۔ جی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج جو ہوا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے سچوالا نے یہ کہا کہ بھئی میں تو جاننے والا آدمی، ماننے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن آخر کار وہ آدھے مومن بن کر آج جا رہے ہیں خدا کی ذات اور اس کی صفات کے قائل ہو کر۔ دوسرا بڑا کام آج یہ ہوا کہ سچوالا جو قرآن کے مقابلے پر مختلف صورتیں گڑھتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا
کہ ان کی صورتوں کے اندر جھول ہے، لہٰذا وہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں ہو سکتی۔ آج کی اسٹریم میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے، اور اس کا ثبوت یہ ہوا کہ ہم نے الایام کی جو پہلی عبارت ان سے پڑھوائی، نہ وہ عبارت پڑھ پائے اور نہ ہی وہ اس کا صحیح سے ترجمہ کر پائے۔ قرآن کریم تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے 2 دلیلیں دیں، مجھے 3 دلیلیں دینی تھیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے 2 دلیلیں ایسی دی ہیں کہ جن سے یہ قرآن کا اعلیٰ ترین ذہانت کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل ریاضی کی تھی اور دوسری دلیل سائنسی تھی۔ تیسری بات جو آج ہوئی وہ یہ کہ سچ والا کا شروع سے لے کر آخر تک یہ اصرار رہا کہ چونکہ اللہ قرآن کریم میں 3rd پرسن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور 3rd پرسن کے طور پر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس اصول کا ہم نے ان سے جسٹیفیکیشن مانگا کہ آپ اس اصول کو کہیں سے، یونانی سے، سریانی سے، عبرانی سے، بھوٹانی سے، کسی بھی زبان سے آپ ثابت کر دیں، وہ کسی بھی زبان سے اس کو ثابت نہیں کر پائے۔ واضح رہے کہ یہ قرآن کا اصول نہیں ہے بلکہ زبان کا اصول ہے، اور زبان کے اصول کو ایکسٹرنل سورس سے ہی ثابت کیا جائے گا۔ انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت کر رہا ہوں۔ یہ الزام جھوٹ اور بہتان تھا، چونکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت نہیں کیا، بلکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے سچ والا کے خود ساختہ اصول کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور الحمدللہ ان کے پاس صبح قیامت تک کا ٹائم ہے، وہ یہ ثابت کر دیں کہ مصنف کا مصنف ہونے کے لیے، مانے جانے کے لیے پورے اس کی کتاب میں اس کا 1st پرسن ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہی وہ 3rd پرسن استعمال کرے گا تو وہ مصنف کے نام سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اس کا ٹائم میں صبح قیامت تک ان کو دیتا ہوں۔ جس دن وہ یہ اصول ثابت کر دیں گے اس دن وہ میرے پاس آئیں، اور میں ان کو قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے 1st پرسن کے طور پر خطاب کیا ہے اور کہاں نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ دلیلیں اس وقت دی جائیں گی جب وہ اپنے اصول کو جسٹیفائی کر دیں۔ تو الحمدللہ آج ساری دنیا نے دیکھا کہ سچ والا جو اپنی عربیت کا کے زام میں ادھر اسٹریم پہ جا رہے ہیں، ادھر اسٹریم پہ جا رہے ہیں، وہ ایک بنیادی طور پر عبارت نہیں پڑھ پائے اور اپنی جہالت کا اعتراف کر کے ماشاءاللہ وہ جا رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ میں سچ والوں کو سمجھاؤں کہ قرآن میں اللہ کو ایز اے 1st پرسن مینشن ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سچ والوں کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ کو ایز اے 1st پرسن مینشن ہونا چاہیے اگر ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا کیونکہ ایسے ہی چلتے پھرتے جب میں نے سچ والا کا یوٹیوب پروفائل دیکھا تو پایا کہ جو الزام وہ قرآن پر لگا رہا ہے وہی الزام اس کے پروفائل پر 100% فٹ بیٹھتا ہے۔ چلیں اب ہم اس کا اعتراض اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ قرآن میں متکلم یعنی بولنے والا کون ہے اور متکلم یعنی جس سے بولا جا رہا ہو وہ کون ہے؟ پورے کے پورے قرآن میں اللہ نامی خدا بحالت غائب ہی پایا گیا۔ کسی ایک بھی آیت میں نہ تو وہ بصیغہ حاضر ہے اور نہ ہی شخص اول کے لحاظ سے کہیں خود کلام کرتا ہے۔ قرآن کا لکھنے والا اس لفظ اللہ کو ہر جگہ، ہر آیت میں، ہر مقام پر ضمیر غائب، صیغہ غائب، شخص ثالث یعنی 3rd پرسن کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اب ہم سچ والا کا یوٹیوب پروفائل دیکھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم سچ والا کا پروفائل پڑھیں گے تو ہم پائیں گے کہ سچ والا اپنے پورے پروفائل میں ایز اے 1st پرسن مینشن ہی نہیں ہے، وہ اپنے پروفائل میں ایز اے 3rd پرسن ہی مینشن ہے۔ اب ہم قرآن کی آیتوں کے کمپیریزن میں سچ والا کے یوٹیوب پروفائل سٹیٹمنٹس دیکھیں گے اور ہم پائیں گے کہ ہمیں ایسا لگے گا کہ سچ والا نے قرآن کی ایز اے 3rd پرسن والی سٹائل کو ہی کاپی کیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، سچ والا is an Indian born وینزل الغیث، he is quite articulate, ویعلم ما فی الارحام، his critical study of Islam, لیس کمثلہ شیء، he has sacrificed a lot, مثل نورہ کمشکات، سچ والا holds that هو الاول والآخر، سچ والا's wish is هو یحیی ویمیت، he
calls upon all. सच वाला के YouTube प्रोफाइल में मुतकल्लिम कौन है? पूरे के पूरे प्रोफाइल में सच वाला नामी झूठ वाला बहालते गायब ही पाया गया। किसी एक भी लाइन में वो शख्स अव्वल यानी फर्स्ट पर्सन के लिहाज से खुद कलाम नहीं कर रहा है। सच वाला के प्रोफाइल के लिखने वाले ने सच वाला को हर जगह, हर मकाम पर, हर लाइन में शख्स सालिस यानी थर्ड पर्सन की शक्ल में पेश किया। और सच वाला ये झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसका काम ही है रेगुलर बेसिस पे कुरान के अगेंस्ट वीडियो बनाना, ये उसका एजेंडा है। इसलिए वह रेगुलर बेसिस पे कुरान की सीधी बातों को उल्टा पेश करता है। और ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि इंडिया के ऑडियंस, मैक्सिमम ऑडियंस, उसके ऑडियंस उसकी झूठी बात को सच मानते हैं। पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला एज अ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मौजूद नहीं है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स मुस्लिम सच वाला का है और इस क्वेश्चन को एक्स मुस्लिम समीर ने भी कॉपी किया। जिस तरह सच वाला ने अपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने ही यूट्यूब प्रोफाइल में दे दिया, उसी तरह समीर ने इस क्वेश्चन का आंसर अपने ही क्वेश्चन में दे दिया था। तो आइए देखते किस तरह समीर ने अपने ही इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। चलें समीर साहब का सवाल सुनते हैं। पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी फर्स्ट पर्सन तो छोड़िए, सेकंड पर्सन भी नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन है। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह ही का कलाम है, वही कलाम कर रहा है, तो ये कौन से अल्लाह की बात कर रहा है वो कि सब तारीफ उसके लिए है। और वो आगे कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। अब आदम लीकर का जवाब सुनते हैं। सवाल जिस जवान में किया जाए, जवाब उसी जवान में देना चाहिए। सवाल जिस जवाब में किया जाए, जवाब उसी जवाब में देना चाहिए। साला बंदूक भी दिखाता है और पीछे भी हटता है। आए समीर भाई, सवाल भी आप ही ने किया और जवाब भी आप ही ने दे दिया, नहीं समझे क्या? चलो मैं आपको समझाता हूं। अब ये बताएं, आपने सेकंड पर्सन के बारे में क्या कहा था? पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी फर्स्ट पर्सन तो छोड़िए, सेकंड पर्सन भी नहीं है। और आपने कुरान से एक एग्जांपल दिया था, जरा उसको रिपीट करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आपने इसका ट्रांसलेशन भी किया था, जरा उसको रिपीट करें। यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। समीर भाई, इसका ट्रांसलेशन ये नहीं है तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, ये आपने अगली आयत का ट्रांसलेशन बताया। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। एनीवेज, तू हमें सीधे रास्ते पर चला, इसमें तू सेकंड पर्सन नहीं है तो क्या है? क्या समीर भाई, सवाल पूछते ही फौरन खुद ही उसका जवाब दे दिया?